میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ سب کو میں مرحبا کہتا ہوں. ویلکم ٹو یو. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ویڈیو کلپ کی جانب جی دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ محمد شبیر رضا تاری. جی شبیر بھائی، خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں آپ کیا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ جی، اگر کسی کی والدہ کے منہ پہ کسی نے کر کے پھینکا اور ان کی پورا نام کھل جائے. خواب دیکھنے والے ان کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے پھینکا انہیں نہیں جانتے. اچھا، خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے؟ عورت. اچھا، اس نے پھینکا اس کو نہیں جانتی ہیں؟ نہیں. والدہ ان کی حیات ہیں؟ جی. تو تعبیر کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ بظاہر یہ خواب بڑا ایک عجیب و غریب نوعیت کا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا وہ پریشان بھی ہو گئے ہوں، لیکن اس کی تعبیر بہرحال اچھی ہے. ان کی والدہ کو، خواب دیکھنے والی کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ مال اور منفعت ملے گی، کسی کی جانب سے ملے گی، لیکن کہاں سے ملے گی، کس طرح سے ملے گی، اس کا جو ہے وہ ادراک مشکل ہے. بہرحال اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. تو بعض اوقات جو ہے وہ خواب دیکھنے والا پریشان بھی ہوتا ہے اور بڑا حیرت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات بڑی تشویش ہوتی ہے، جیسا کہ یہ خواب تھا تو، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے میرے لیے بہت زیادہ یہ نقصان کا باعث ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی علامات ہوتی ہیں کہ بظاہر وہ خواب بڑا ہی نقصان دہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اور اس کا عکس بھی ہوا کرتا ہے. بظاہر بعض اوقات خواب دیکھنے والا اپنے حق میں اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ مجھے تو فلاں شے نظر آ گئی، لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے علم اور اپنے اندازے کے مطابق اس کی تعبیر کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل سونا، گولڈ ہر ایک کا مرغوب ہے، کسے نہیں چاہیے، ہر کوئی سنبھال کے رکھتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، گھروں میں موجود ہوتا ہے، نہ موجود ہو تو رکھنے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. خواب کے اندر اگر سونے کا کوئی ڈھیر بھی دیکھے کہ اس کے پاس ہے یا وہ سونے کے ڈھیر کے پاس ہے تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ اس کا تعبیر جو ہے وہ برعکس جو ہے وہ ظاہر ہوا کرتی ہے. تو بہرحال ہمارے سائل محترم جنہوں نے یہ کال کی تھی، کسی کا خواب بیان کیا تھا، اچھی تعبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی اور بہتری کی دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری نصیب ہوگی. بڑھتے ہیں اب ایک کال کی جانب. جی آڈیو کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذیشان حسین ہے. خوابوں کی تعبیروں میں میرا خواب یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواب کے اندر جو ہے لڑائی کر رہا ہوں. چند دن پہلے دیکھا کہ بھائی سے لڑائی کر رہا ہوں، پھر 2 دن پہلے دیکھا کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. اس حوالے سے برائے مہربانی تعبیر ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضروری نہیں کہ خواب کے اندر اگر آپ نے لڑائی کرتا ہو اپنے آپ کو دیکھا ہے تو حقیقت میں بھی لڑائی ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غصے کی کیفیت ہو آپ کے دل میں بھائی کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا،
اور وہی چیز آپ کو خواب کے اندر نظر آ گئی تو اپنے غصے پر جو ہے وہ کنٹرول پائیے، اور اگر بھائی کے حوالے سے ذہن کے اندر یا دل کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ تو اس کو جھٹک دیجئے، دور کر دیجئے۔ البتہ خواب کے حوالے سے ایسا ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی جھگڑا ہی ہو یا کوئی لڑائی کسی کے ساتھ ہونے ہی والی ہے، مطمئن رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو فساد سے، شر سے، لڑائی سے اور مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی اس طرح کے برے معاملے سے محفوظ فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے اگر اس طرح کی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو ایک تو اپنے ظاہری احوال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں کچھ ایسا معاملہ ظاہری اسباب میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا، اگر ہو تو ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے اور وہ ہر ہی اسلامی بھائی کو، ہر ہی اسلامی بہن کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کا نام ہے غصے کا علاج۔ آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں ہونے والے لڑائی جھگڑے شاید 50% سے بھی زیادہ اکثر جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ غصہ آیا لڑائی کر لی، غصہ آیا مار دیا، غصہ آیا تھپڑ مار دیا، غصہ آیا چھین لیا، غصہ آیا کیس کر دیا۔ تو غصے کے اندر ہی بہت سارے معاملات کیے جاتے ہیں، بالخصوص طلاق کا معاملہ تو شاید اس سے بھی کہیں بھاری اکثریت میں لوگ غصے کی حالت میں ہی دیتے ہوں گے، اور پھر جب غصہ دور ہوتا ہے اور دماغ انسان کا نارمل ہوتا ہے تو پھر بسا اوقات بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے کالر نے کیا خواب بیان کیا ہے۔ جی سنائیے۔ میں عثمان الطاری سعودی افریقہ سے۔ میری امی جان کو خواب آئی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے خواب میں چاند ہے، چاند گرے لگا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بچے کا چہرہ دیکھا ہے، خالی جھلک دیکھی ہے بچے کی، کسی بچے کی، اس کی تعبیر بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ چاند کو گہن لگتے ہوئے دیکھنا، سورج کو گہن لگا ہوا ہو، گہنا جائے، یا چاند کو گہن لگا ہوا ہو، یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اس علاقے کے کسی صاحب منصب شخص کے معزول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو علاقے کے اندر کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا شخص کہ جو صاحب منصب ہے، وجاہت اس کی بڑی دور دراز تک لوگ اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا منصب جو ہے وہ اس سے چھین لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے عافیت کی دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اگر کوئی بھی مسلمان ہے اور اسے عزت ملی ہے، کوئی منصب ملا ہے اور اس کو کوئی نعمت حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس کی تعبیر ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں بہتری فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا نام ظفر اقبال ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں خواب میں اکثر خود کو اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھنا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اکثر اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، تو اس کی دو اعتبار سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ایک تو حالات کی تبدیلی سے جو کہ اچھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ مقروض ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی پریشانی آپ کو لاحق ہے اور آپ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے حالات سے چھٹکارا ملے گا، یعنی بری حالت سے چھٹکارا ملے گا اور آپ کے احوال اچھائی کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ قرض دار ہیں تو قرضہ اتر جائے گا، بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اچھی حالت ہے۔ اور اگر بالفرض جو ہے آپ کا کہیں سفر کا ارادہ تھا، کہیں آپ نے جانا تھا، کوئی پروگرام بنایا ہوتا ہے بندے نے، ذہن کے اندر ایک خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے فلاں جگہ سفر کر کے جانا ہے، پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اگر کوئی اس طرح کا سفر کا ارادہ تھا تو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو، یہ سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ارادہ تھا تو سمجھ جائیے کہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ سفر درپیش ہونے والا ہے۔ تو بہرحال دونوں اعتبار سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں سے بہتر فرمائے۔ اگر سفر کا ارادہ ہے تو اچھا سفر
آپ کے لیے ثابت ہو. تجارت کا سفر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع عطا فرمائے. اور اگر کوئی اور سفر ہے, کہیں آپ سفر کر کے جا رہے ہیں, کسی اچیومنٹ کے لیے جا رہے ہیں, کوئی اچھا ارادہ ہے آپ کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور کیا ہی خوب ہو کہ اگر کسی کو مدینے کا سفر نصیب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے گھر کی زیارت نصیب ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو, تو مبارک سفر کی کیا ہی بات ہے. مزید کال کی جانی پڑتے. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر احمد قادری اتاری, حویلیہ کینٹ. میرا سوال خوابوں کی تعبیر کے سلسلے کے لیے ہے. میرے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا اور میری ہمشیرہ دونوں کا دائیں جانب اوپر کی دانت کوئی شخص نکال کر لے جاتا ہے. اور میرے مزید یہ کہ ایک اور کہ میرے بچوں کی امی پر اڑتا ہوا سانپ گردن کی پچھلی جانب سے حملہ کرتا ہے. یاد نہیں کہ ڈستا ہے یا نہیں, تو خوف کے مارے آنکھ کھلی تو صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے. اچھا, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, سانپ کا ڈسنا آپ کو یاد نہیں ہے, یعنی جس نے خواب دیکھا ہے, تو فقط سانپ کا دیکھنا جو ہے یہ تعبیر اعتبار سے عمومی طور پر بہتر نہیں ہوتا. تفصیل بیان کرنی چاہیے, کس طرح کا سانپ تھا, کس طرح سے اڑ رہا تھا, اس کا رنگ وغیرہ کیا تھا. لیکن بہرحال عموماً اسلام بھائی اس طرح کی کال کرتے ہیں کہ ہم نے سانپ کو دیکھا, تو ویسے مطلقاً سانپ کا دیکھنا یہ تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. تو آپ گھر والوں کو مشورہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی, بھلائی کی, خیر کی دعا کریں اور کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں, تاکہ اگر کوئی نقصان کا پہلو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ نقصان کا پہلو جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور عافیت نصیب ہوگی. جو دوسری بات آپ نے بیان کی داڑھ کے حوالے سے, داڑھ کوئی شخص جو ہے وہ نکال لیتا ہے, تو دانت یا داڑھ کا نکلنا یا گرنا یہ بیماری وغیرہ کی علامت ہوتی ہے. کوئی آزمائش جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے. بعض اوقات ہم اپنے ہاتھوں اپنے لیے پریشانی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں, یا کوئی ایسا ہم کام کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل کا جو ہے وہ باعث ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر نارمل زندگی کے اندر ہم بہت سارے رسک لے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان کا پہلو ہوتا ہے لیکن نفع کا بھی پہلو ہوتا ہے, تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی خواب نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ کچھ عرصے کے لیے ذرا محتاط ہو جائے اور احتیاط کے ساتھ کام لے. کسی بھی نقصان والے کام میں یا جس میں شائبہ ہو, یا بعض اوقات بندہ بے توجہی کرتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے, تو کچھ عرصے کے لیے ذرا محتاط ہو جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو اس سے بچنے کی صورت جو ہے وہ بن سکے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کی ہمشیرہ کو, تمام اہل خانہ کو ہر طرح کے دینی دنیاوی نقصان سے محفوظ فرمائے. تھوڑا محتاط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی بھی ہوگی, اور اگر کوئی نقصان کا پہلو ہوگا تو اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اب بڑھتے ہیں ویڈیو گفتگو کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبید ظفر. جی عبید بھائی, آپ کیا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ کہ خواب میں اگر کسی کی 2 شادیاں ہوں تو اس کی خواب کی تعبیر. 2 شادیاں ہوں, پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ؟ نہیں. اچھا, تو یعنی انہوں نے دیکھا کہ ان کی 2 شادیاں ایک ساتھ ہو رہی ہیں؟ جی, پہلے گاؤں میں ہو رہی ہے اور ایک ان کے شہر میں ہو رہی. اچھا, تو ان کی جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا ہے, خواب دیکھنے والے کی ان دنوں کوئی شادی کی بات چیت خاندان میں یا کہیں پہ چل رہی تھی یا نہیں؟ کیا معاملات تھے ان دنوں؟ نہیں چلتی. نہیں, ایسا معاملہ نہیں تھا. نہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ہم مغرب کے بعد سلسلہ آپ دیکھیے گا, اس میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس کا ہم جواب عرض کریں گے انشاءاللہ. ہمیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شادی کا دیکھنا خواب کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منفعت اور
नफ़ा मिलने की अलामत होती है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो किसी मनसब के लायक है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वो मनसब अता फरमाएगा, वरना जो है वो दुनियावी तौर पर नेमत मिलने की, खुशी मिलने की ये अलामत होती है। तो जिन इस्लामी भाई ने ये कॉल रिकॉर्ड कराई थी उनके लिए अच्छी ताबीर है, अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। तो जहाँ पर हम ये ताबीरें सुनते हैं जिनको अच्छी ताबीर बयान की जाती है या किसी को नुकसान के हवाले से बयान किया जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हल भी पेश किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए। दावत इस्लामी के ज़रिए आपको ये नेमतें मिलते हैं, आपकी तशवीश दूर होती है। ज़ाहिर है कि मदनी चैनल दावत इस्लामी का शोबा है और इसी मदनी चैनल के ज़रिए आप जो है वो अपने ख्वाबों की ताबीर मालूम करते हैं, आपकी रहनुमाई की जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में शुक्र अदा कीजिए और अपने आप को दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले बहुत ज़्यादा इस्लाह का बाइस होते हैं। मदनी इनामात पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको नेक बनने में ज़रूर मदद मिलेगी। और फिर मदनी इनामात के अंदर शजरा क़ादरिया अत्तारिया पढ़ने की भी तरगीब मौजूद है। और बहुत सारे हमारे कॉलर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होते हैं, ख्वाब अजीब व गरीब किस्म के नज़र आ रहे होते हैं, या ख्वाब के अंदर ये बताया गया ताबीर के हवाले से कि आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए क्या करना है, बीमारी से हिफाजत के लिए क्या करना है, दुश्मन से हिफाजत के लिए क्या करना है, सांप देखने के ख्वाब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बयान किए जाते हैं। तो जहाँ पर ज़ाहिरी असबाब हमें इख्तियार करने हैं अपनी हिफाजत के, वहीं पर रूहानी तौर पर अपने आप को महफूज रखने के, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में मुनाजात करने के क्या तरीके हैं। जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हैं या तालिब हैं उनके लिए शजरा क़ादरिया अत्तारिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे प्यारे वजीफ़े और बड़े मुख्तसर हैं, कोई पढ़ने के अंदर आपको घंटों सर्फ नहीं होंगे, सुबह शाम पढ़ने का वजीफ़ा है। बाद मुतलकन वजीफ़े हैं कि आप किसी भी वक्त इसको दिन में पढ़ सकते हैं। तो ये हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत इसकी बरकतें मिलेंगी। बाज़ औक़ात ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो कोई ख्वाब देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अजीब व गरीब उनकी हालत हो जाती है, समझ नहीं आती कि क्या करें। तो किसी पीरे कामिल के साथ हमारा वास्ता होगा, हमारा जो है वो ताल्लुक़ होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी दुनियावी बरकतें ये होती हैं कि दुनियावी नुकसान से, परेशानी से, बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है। तो मुरीद हो जाइए अगर किसी के मुरीद नहीं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से, और अगर किसी और के मुरीद हैं तो अमीर अहले सुन्नत से तालिब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके पीर साहब ही रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत की बरकतें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कैसे मुरीद हुआ जाता है, कैसे हम मुरीद हो सकते हैं, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मौक़े पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पीर साहब के हाथ में हाथ देंगे जब भी मुरीद होंगे, सादत की बात है जिसे अगर नसीब हो, वरना बग़ैर मुलाकात के भी, पैगाम के ज़रिए भी मुरीद होना ये पॉसिबल होता है। दावत इस्लामी की वेबसाइट है dawatislami.net, वहाँ पर आपको मुरीद बनने के लिए फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। जो पूछी गई मालूमात हैं वो फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिए। दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको अमीर अहले सुन्नत का मुरीद या तालिब होने का मौका मिल जाएगा। और इस तरह की जो परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, उनसे बचने के लिए जो वज़ाइफ हैं उनकी भी आपको इजाज़त हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को दीनी दुनियावी हर किस्म की आफात से महफूज फरमाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की जानिब। जी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सुलेमान जियाकोट से बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने ख्वाब देखा है कि वो चांद को देखते हैं और चांद पूरी तरह रोशन है और उसके सामने खड़े होकर वो दुआ मांगते हैं, यानी कि अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं और कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। इस तरह की तबीर क्या होगी? माशाअल्लाह, अच्छा ख्वाब है। चांद जो है वो साहिब मनसब वज़ीर की जो है अलामत होता है और उसको रोशन देखना, जैसा कि आपने अपने वालिद साहब का बयान किया, ये भी ताबीर एतबार से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके वालिद साहब को कोई फ़ायदा जो है वो नसीब होगा किसी भी ऐसे शख्स की जानिब से कि जो साहिब मनसब होगा। और अलहम्द शरीफ पढ़ते हुए देखा, सूरह इखलास है वो पढ़ते हुए देखा, तो ये भी ताबीर एतबार से बड़ा ही अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद साहब को दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अच्छा ख्वाब है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाइए। नेक्स्ट कॉल के जाने पड़ते।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अहमद हसन रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। आर्मी में तल्लक है। मैं ख्वाब की तफसील पूछना चाहता हूँ। नमाज के बाद सोया हूँ और मैंने मुख्तलिफ इलाकों से गाजर पूछी है, नहीं मिली। एक बड़े दूर के किसी इलाके से गाजर 5 किलो एक और 3.5 किलो एक मैंने ली है और लेके मैं घर आ गया। उसकी ताबीर मैं पूछना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बड़ा दिलचस्प ख्वाब आपने बयान किया। हो सकता है घर की सब्जी आप खरीदते हो और वही चीज़ आपको ख्वाब के अंदर नज़र आ गई। तो बहरहाल सब्ज़ी और ऐसी सब्ज़ी के जो खाई जाती है उसका ख्वाब में देखना, ख़रीदना, हासिल करना, ये ताबीर एतबार से अच्छा और बेहतर होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। और अगर इस तरह का मामला है कि सब्ज़ी ख़रीदने का आपका मामूल है और गाजर आपको पसंद है या दूसरी जिस सब्ज़ी का आपने तज़किरा किया, तो फिर तो ये एक उमूमी हालात से मुताल्लिक़ चीज़ है। बाज़ औक़ात दिन भर में जो हम काम करते हैं या जिस चीज़ के बारे में हमारा ख्याल होता है वही चीज़ ख्वाब के अंदर जो है वो नज़र आ जाती है। वैसे जो है वो सब्ज़ा देखना, सब्ज़ी देखना और जो चीज़ खाई जाती है उसका देखना और हलाल हो तो ये बड़ा ही अच्छा होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से किसी नफ़ा मनफ़ियत के मिलने की ये अलामत होती है। अल्लाह ताला आपके हक़ में इसे बेहतर फरमाए। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। अक्सर आपने मैं देखता हूँ मेरा दांत टूटता है, कोई दांत हिलता है और मैं उसे खींच के बाहर निकाल देता हूँ। दांत जो है वो कौन सा टूटता है और निकालने के बाद उसका क्या होता है, ये तो अगर आपसे बात होती तो हम उसी वक्त हाथ के हाथ पूछ लेते। बहरहाल दांत का टूटना जो है या तो ये किसी अजीज़ के इंतकाल की अलामत होती है या फिर ये बीमारी या किसी मुसीबत के पहुंचने की भी अलामत होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत अता फ़रमाए। अगर इस तरह का मामला हो, बीमारी वगैरह का सिलसिला हो, तो उसके इलाज की तरकीब कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला के राह में कुछ सदका कीजिए कि सदका जो है वो बलाओं को, मुसीबतों को, आजमाइशों को बंदे से दूर कर देता है। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मोहम्मद अमीन अत्तारी मरकजुल औलिया। मेरे बच्चों की अम्मी को ख्वाब में काले रंग का पानी नजर आता है और मिट्टी रंग का पानी नजर आता है और मुश्किलात में है। 8-9 साल से ये मुतवातिर ख्वाब आ रहे हैं पानी के। इसके बारे में ताबीर बता दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल हर साल से इस तरह के ख्वाब नज़र आ रहे हैं और स्याह पानी आपने बयान किया कि वो नज़र आता है, तो ये बेहतर नहीं होता। पानी अगर शफाफ है, उजला है, तो वो ताबीर एतबार से अच्छा होता है। लेकिन स्याह पानी देखा और आपने ये भी बयान किया कि मुश्किलात हैं, बीमारी है, तो अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत की जो है वो दुआ कीजिए। तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात वगैरह भी हासिल कर लीजिए। अलबत्ता इस तरह के ख्वाब बकसरत नज़र आते हैं, तो या मुतकब्बिरू का जो वजीफ़ा है, डरावने और बुरे ख्वाब नज़र आते हों तो पढ़ने के लिए 21 मरतबा सोने से कब्ल जो है वो उन्हें बता दीजिए, पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह के ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। तो बाज़ औक़ात जो है वो तसलसल से एक चीज़ नज़र आती है तो बंदे की तवज्जो फिर उसी की तरफ चली जाती है। फिर हर वक्त सोने से पहले ये डर लगा रहता है कि आज भी हो सकता है वही चीज़ नज़र आ जाए, तो फिर उसी चीज़ के अंदर आप घिरे रह जाते हैं। तो इस तरह के ख्वाबों की तरफ तवज्जो ना करें और सोने से कब्ल 21 मरतबा जो या मुतकब्बिरू पढ़ने का वजीफ़ा है उसे आप पढ़ लीजिए। मदनी पंसूरे के अंदर भी ये वजीफ़ा लिखा हुआ है। अगर किसी को भूल जाए या कोई भी हमारे नाजरीन में से इसको अपनाना चाहें तो इसको हासिल करके आप पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुरे, डरावने और इस तरह के जो ख्वाब हैं वो नज़र आना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मिकलोडगंज से बोल रहा हूँ, नजर फरीद। मेरा सवाल ये है जी, ख्वाब में तोता देखता हूँ सब्ज़, वो रुख पर पकड़ कर बहुत जेब में डाल लेता हूँ। ये मेरा सवाल है जी, इसकी वजाहत की जाए। सब्ज रंग का आपने तोता देखा और उसको पकड़कर जेब में डाल लेते हैं। तोता जो है वो अच्छे शख्स की अलामत नहीं है।
ایک ایسا شخص کہ جو باطنی طور پر اچھا نہیں ہے، خبیث الباطن ہے، برے اعمال کا وہ عادی ہے، اور باطنی طور پر اس کا دل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، ایک ایسے شخص کی جو ہے وہ علامت ہے۔ تو آپ غور کیجئے اپنی صحبت پر، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں پر، کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے، آپ کا جو ملنا جلنا ہے، آپ کا جو رابطہ ہے، وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے ساتھ کہ جو گناہ کا عادی ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے، گناہوں کا عادی ہے، ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے سے ہمیں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ اس کے اخروی بھی نقصانات ہیں اور دنیاوی بھی نقصانات ہیں۔ تو اگر آپ اپنی صحبت پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کی طرف توجہ چلی جائے گی۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے، اور نیک اور صالح ایسے افراد کی صحبت اختیار کیجیے کہ جو آپ کو آخرت کی توجہ دلائیں۔ دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اچھا مشورہ دیں، اور آخرت کی بات ہو تو آخرت کی طرف توجہ دلانے والے ہوں، دینی اعتبار سے بہتر ثابت ہوں، جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، سنتوں کی ترغیب دینے والے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے وہ دینی دنیاوی ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آپ کے خواب میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کے بڑا قریب ہے کہ جو نیک نہیں ہے، تو غور کریں۔ اب اس کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے یہ تعبیر بیان کی گئی تو تم ہی وہ ہو کہ جو بڑے گناہ گار ہو، لہذا آج سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ حکمت عملی کے ساتھ ظاہر ہے کہ اب کسی کو ہم نے اس طرح کہہ کے دھتکارنا نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل پر، اپنی صحبت پر غور کرنا ہے، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل غور کریں گے اور کوشش کریں گے تو ضرور جو ہے وہ بری صحبت سے چھٹکارا ملے گا۔ جب اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے تو خیالات بھی اچھے ہوں گے، ہمارے جذبات بھی اچھے ہوں گے، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ ایک غالباً جو ویڈیو گفتگو تھی وہ باقی رہ گئی، وہ سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں، یہ فیروز وقت میں شیخ پورہ ضلع میں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نواز۔ جی نواز بھائی، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مجھے نا خواب نظر آ رہے تھے، کچھ دن پہلے نا پانی نظر آتا تھا، جیسے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، تو کبھی کبھی یہ مردوں کے وہ ایسے بھی مردے نظر آ رہے تھے۔ اچھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر میں آپ خواب کے یہ جو ہے نا بتا دیں کہ یہ جو ہے نا ایسا کیوں ہے۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کیا کام وغیرہ؟ مصروف میں ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، سرکاری ٹیچر ہوں، یہ پرائمری اسکول نہیں ہے جی، اس میں ٹیچر ہوں۔ اچھا، تو جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا کتنی مرتبہ یہ دیکھا پانی آپ نے کہا دریا کا نظر؟ یہ کبھی تو لگاتار ہی آ رہا تھا، تو یہ مردے وغیرہ جو تھے یہ لگاتار آ رہے تھے۔ تو پانی جو ہے وہ آپ کو صاف ستھرا تھا، گدلا تھا، میلا؟ نہیں، یہ گدلا جیسے نہر کا پانی ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی نہیں ہوتا ہے ایسے، اور بڑی بڑی وہ جو ہے نا کافی جیسے دریاؤں کا پانی کھلا کھلا ایسے نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہم مغرب کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب عرض کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مردے جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ کس طرح سے نظر آتے ہیں؟ یعنی کسی خاص شکل میں نظر آتے ہیں یا یہ کبھی کبھی تو وہ جو ہے نا ایسے جسم ان کا نظر آتا ہے، جیسے جو ہے یہ جسم نظر آ گیا، کبھی کبھی یہ سیل کا یہ وہ کفن وغیرہ میں ایسے جو ہے نا وہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ 5-4 دن جو ہے نا لگاتار رہا ہے سلسلہ۔ تو ملے جلے خواب انہوں نے بیان کیا کہ ان کو نظر آتے ہیں۔ جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے دوران گفتگو یہ بھی کہا تھا کہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مردے نظر آتے ہیں، کہ جانے کی تیاری تو نہیں کرنی مجھے۔ تو دیکھیے، جانے کی تیاری تو ہم سب کو ہی کرنی چاہیے، کس وقت کس کا نمبر آ جائے۔ خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، جانا تو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنی کرنی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارا دن اور رات کا وقت جو ہے وہ صرف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں صرف ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ہر وقت ہی فکر آخرت جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب
میرا وقت قریب آ گیا یا نہیں آیا، دونوں صورتوں میں مجھے نیک بننا ہے، دونوں صورتوں میں ہی مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کس کی کتنی زندگی باقی ہے یہ کسی کو خبر نہیں۔ البتہ بعض اوقات اس طرح کے خواب دکھا کر بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے اور مسلمان کو ایک ڈرایا جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ دکھایا جاتا ہے کہ جس سے اس کو ریمائنڈ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ وہ دیکھتے ہیں تو اپنے اعمال کو جو ہے وہ درست کر لیتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل نیک بننا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ دریا کا دیکھنا، پانی کا آپ نے بیان کیا کہ بکثرت دیکھتے ہیں، تو صحیح اچھا پانی آپ نے بیان کیا کہ رواں پانی ہے، جس طرح بہتے ہوئے دریا کا پانی ہوتا ہے، تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آپ تو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو تربیت جو ہے کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی اپنی تربیت زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ماشاءاللہ استاد جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، بڑا اہم اس کا جو ہے ایک مقام ہوتا ہے، بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے اور مزید جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کریں گے تو آپ اپنے ذریعے سے بہت زیادہ سنتوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر جی میں قاری محمد رفیق بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میں تقریباً اکثر ایک خواب دیکھتا ہوں کہ نیند میں جس طرح کبوتر اڑتا ہے یا کوئی اور اسی طرح میں اڑتا ہوں، تو اس کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے یہ بتا دیں۔ اکثر دیکھتے ہیں قاری صاحب کہ آپ اڑتے ہیں، جس طرح کے کبوتر یا پرندے وغیرہ اڑا کرتے ہیں، تو اگر اکثر دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کبوتر کا خیال رہتا ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ذہن کے اندر ہو۔ بعض اوقات جو ہے وہ پرندے پالنے کی بھی عادت ہوتی ہے یا دلچسپی ہوتی ہے، تو وہی چیز بندے کو خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ ویسے اگر اکثر نہیں ہے، کبھی ایسا نظر آ گیا، کوئی دلچسپی کا معاملہ نہیں، نہ ہی بندے کا کسی طرح کا اس طرح کا کوئی تعلق ہے کسی پرندے کے ساتھ کہ اس کی خرید و فروخت کرتا ہے یا گھر کے اندر پالے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اڑنا جو ہے وہ تعبیری اعتبار سے حالات کے تبدیل ہونے کی یا سفر کے درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چند صورتیں ہیں اڑنے کی جو کہ اچھی نہیں ہے، کہ بنا پروں کے اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اڑتے اڑتے بادلوں کے اندر گم ہو جانا، آسمانوں کی طرف بڑھ جانا، یا اڑتا اڑتا بندہ اتنا زیادہ بلند ہو گیا کہ وہ اب نظر ہی نہیں آ رہا، کھو گیا، گم ہو گیا، تو یہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے مطلقاً بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں یہ خواب بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اس خواب کو آپ کے حق میں بہتر تعبیر فرمائے۔ نیکسٹ کال کے جانے پڑتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر احمد اتاری، حویلیاں کیمپ۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میری بچوں کی امی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے خواب کے دوران اپنی اوپر والی داڑھ اور کو مطلب کسی ان نون بندے نے نکالتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ نکال کے لے کے گیا، تو داڑھ کا نکلنا کے حوالے سے اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ آج تو دانت ٹوٹنے کے بڑے خواب آ رہے ہیں۔ داڑھ کا نکلنا اور اوپر کی داڑھ کا نکلنا ددیال کی جانب سے، یعنی خواب دیکھنے والے کے جو دادا والد کی طرف سے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کو آزمائش ملنے کی نشانی ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والے کے ددیال کے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا شکار ہو، تو اسے بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ بیچارہ گھبرا جائے گا کہ تمہارے بارے میں جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے عافیت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس نیت سے کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، کسی غریب کی مالی معاونت کر دیں، مسجد کی خدمت کر دیں، مدرسے کی جامع کی خدمت کر دیں، کسی بھی اور نیک کام کے اندر کچھ خرچ کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے عافیت کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور بالخصوص دوسرے کے حق میں کی جانے والی دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے، اور کرنے والے کو بھی اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے، تمام ہی دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی
دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہمارے رشتہ دار اور بالخصوص ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تو ہماری دعاؤں کے زیادہ حقدار ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس آزمائش کو دور فرمائے۔ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کا اچھا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سجاد علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، پاکستان چوک سے۔ سر میری وائف کو خواب آیا تھا کہ ان کو مجھ سے ہی دوبارہ نکاح ہوا ہے ان کا، اور انہوں نے مٹھائی بھی کھلائی ہے، لوگوں میں مٹھائی کی دعوتیں۔ اگلے دن ان کو خواب میں آیا کہ انہوں نے، ایک ہفتے بعد ان کو خواب میں آیا کہ انہوں نے سب کو مٹھائیاں بانٹی، اور پھر اس کے بعد ان کے بال بھی تھوڑے گھنے نظر آئے، بڑے بڑے ان کو نظر آئے ہیں۔ واہ، لگتا ہے کہ گھریلو معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک ایسی چیز دیکھی کہ جو آلریڈی جو ہے وہ ہو چکی، یعنی آپ کے ساتھ یقیناً ان کا نکاح پہلے ہو چکا اور اب دوبارہ نکاح ہوتے ہوئے دیکھا، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، تو خوشیوں کی علامت ہے، اچھے حالات اور واقعات کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر کو ہنستا مسکراتا رکھے، گلشن مدینہ کی طرح مہکتا رکھے۔ تو ایک ایسے معاملے کی دوبارہ خبر کو خواب کے اندر دیکھا کہ جو پہلے سے واقع ہو چکا، تو اچھی نوید ہے، اچھی خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اچھا خواب ہے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں اپنے سے مسلسل رات کو دیکھ رہا ہوں کہ شادی ہو رہی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کی شادی جو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ذرا کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ واہ، شادیاں بھی آج خوب جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تیسری یا چوتھی کال ہے شادی ہوتی ہوئی اپنے آپ یا کسی کی دیکھ رہی، انہوں نے تو کسی کی دیکھی ہے۔ تو شادی جو ہے وہ خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ اب اسپیسیفک آپ نے نہیں بیان کیا کس کی شادی ہوتی ہوئی دیکھی یا کیا معاملہ ہے، کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے، تو ایک جنرلی جو ہے وہ کسی کے حق میں دیکھنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، آلریڈی وہ شادی شدہ ہے، تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید جو ہے وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ البتہ بعض اس کی صورتیں ہیں جو تعبیری اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی، جیسے شادی شدہ عورت کا دوبارہ شادی کرتے ہوئے دیکھنا کسی اور کے ساتھ، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اور صورتیں ہیں کہ شادی شدہ کا دوبارہ شادی کرتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن مطلقاً ویسے ہی شادی کا دیکھنا جو ہے یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے، اچھی علامت ہوتی ہے، اچھا یہ خواب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو جانتے کہ جن کی آپ نے شادی کو اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے، تو چاہیں تو انہیں بیان کر دیں کہ آپ کے حق میں نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے اور وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا، تو مسلمان کی دل جوئی ہو جائے گی، انہیں بھی خوشی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر اعتبار سے غمی سے محفوظ فرمائے، غم مدینہ عطا فرمائے اور دنیا کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال کے جانب بڑھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میری زوجہ محترمہ نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، ایک خوبصورت پل ہے جس پر سے وہ گزر رہی ہے۔ جب پل کے اینڈ پہ جاتی ہے تو گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پل بڑا خوبصورت ہے، نیچے پانی ہے اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ پل کراس کر جاتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے، بارش ہوتے ہوئے دیکھنا، پل کا کراس کرنا، قرآن مجید کا ہاتھ میں دیکھنا، تو تینوں چاروں چیزیں جو آپ نے بیان کی بڑی ہی اچھی ہیں۔ بارش کا دیکھنا، اور اگر کوئی شخص بارش میں نہاتا ہے تو بالخصوص یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم دین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت علم عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، پریشان حال ہے اور بارش کے اندر اپنے آپ کو نہاتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ مشکلات سے چھٹکارے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ویسے بارش کا دیکھنا برکت کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب